بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بناتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل آسمانی ہے، وہ الفاظ آسمانی ہیں، اس لیے کہ اس کی سند میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اور آگے ایک اور تیسری شخصیت اس میں شامل ہے، وہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ناظرین، جو میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں آپ غور سے سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب اگر گھروں میں کوئی مشکلات آ جائیں، کبھی کوئی مالی مشکلات آتی رہتی ہیں، گھروں میں کھانے پینے کی سامان کی قلت ہو جاتی ہے، کبھی راشن کم ہو جاتا ہے، کبھی مہمان آئے ہوں تو بھی کمی ہو جاتی ہے، بچوں کی فیسیں دینے میں کمی ہو جاتی ہے، تو ایسے الفاظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جن کے بتاتے ہوئے بھی مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ دلی اور روحانی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ غور سے سنیے واقعہ کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، پڑھنا کیسے ہے، آپ غور سے سنتے جائیے۔ ناظرین، واقعہ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، نوبت فاقوں تک آ گئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں اور لانے کو بھی کچھ نہیں، تو پریشانی ہوئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھیں کہ ان کے پاس کچھ ہو تو۔ ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہستیاں قیامت تک ایسی معتبر ہیں کہ جن کے نام لے لے کے ہم ثواب حاصل کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسے گزری ناظرین، لیکن انہوں نے زندگی ایسے گزاری اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے مثالیں چھوڑ گئے۔ اور ہم یقین کریں ناظرین کہ کبھی اگر تھوڑی سی بھی مشکلات آ جائیں ہمارے گھریلو حالات میں تو ہم کیسے رونا روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سے مسکین، غریب اور دکھی انسان کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ ذرا کہانی سنیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ دروازہ جب کھٹکھٹایا، آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایمن رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی جو ہے، مطلب جو طریقہ ہے، یہ تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، یہ ان کی یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا جو ہے وہ انداز ہے، فاطمہ آئی ہوگی، جلدی جاؤ دروازہ کھولو۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نے جب دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ الزہرا اندر تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر سلام کیا اور ارشاد فرمایا، پیارے ابا جان، اے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کا کھانا تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ہے، ہمارا کیا ہے؟ پوچھنے کا انداز کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت۔ کوئی اور بیٹی ہو تو وہ کیا کہتی؟ ابا جان، کوئی اور بیٹی ہوتی، ابا جان ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، کیا ہے، کچھ تو کریں، اللہ سے کہیں، یہ وہ، لیکن انداز دیکھیے ناظرین کہ اتنا خوبصورت انداز کہ سنتے ہوئے بھی خوبصورت لگے، بتاتے ہوئے بھی خوبصورت لگے، اور بولتے ہوئے کتنا خوبصورت لگا ہوگا۔ فرشتوں کا کھانا تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ہے، اور ہمارا کھانا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بات سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، ہمارے گھر بھی 30 دن سے چولہا نہیں جلا، یعنی آگ نہیں جلی۔ یہ دیکھیے پیغمبر اعظم، نبی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے میرے پاس اس وقت 5 بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو میں وہ 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں 5 کلمات سکھا دوں۔ 5 کلمات، یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل امین نے مجھے سکھائے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ناظرین، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بکریاں لائیں، ہمارا تو 2-6 مہینے گزر جائیں گے، بکریاں دیں، ہم بکریوں کو بیچ کے، لیکن حضرت فاطمہ تو زہرا، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ہے، آپ نے کس چیز کو پریفرنس دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے ابا جان آپ بکریاں نہ مجھے دیں، آپ ایسا کریں کہ مجھے وہی 5 الفاظ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھائے ہیں، وہ 5 کلمات وہ مجھے سکھا دیجئے۔ کیا خوبصورت وقت ہوگا ناظرین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اول الاولین یا آخر الآخرین ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ دیکھیے، یا ارحم الراحمین، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ 5 کلمات یہ حضرت فاطمہ الزہرا نے لیے اور واپس گھر تشریف لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں بولو فاطمہ رضی اللہ عنہ، کیا لائی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تاریخ کے الفاظ ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا لینے گئی تھی اور میں آخرت لے کر واپس آ گئی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت ناظرین، یہ کتنے ویلیویبل الفاظ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دی تھی، جس کو تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ تو کچھ روایت میں تھوڑا سا مختلف بھی ہے، لیکن یہی ہے ناظرین۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کرنا چاہیں، اور اللہ کی قسم ضرور کیجئے، اس طرح مت کیجئے کہ آپ کو دولت، روپیہ، پیسہ، زمینیں، جائیدادیں، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، یہ سوچ کر مت کیجئے۔ آپ یہ سوچ کر کیجئے کہ اے میرے رب، جس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا نے آخرت کو ترجیح دی تھی، اے رب میں بھی دنیاوی زندگی کے بارے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ تو آپ یہ وظیفہ اس طرح کریں، یقین کریں کہ میرا دماغ، میرا ذہن، میرا ایمان، میری زندگی کا مکمل تجربہ یہ کہتا ہے اللہ رب العزت آپ کو مالا مال کر دے گا، بغیر کچھ مانگے۔ جو آپ کو چاہیے ہوگا رب آپ کو دیتا جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ جو میں نے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ یا اللہ میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرح آخرت مانگتا ہوں، مانگتی ہوں، اور اللہ رب العزت کو کیا معلوم نہیں ہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور 33 بار یہ 5 کلمات پڑھ لیجئے۔ 33 بار یہ 5 کلمات پڑھ لیجئے، اور اگر شدت زیادہ ہے، مطلب ضرورت شدت بہت زیادہ ہے، تو 100 بار ان 5 کلمات کی تسبیح کر لیجئے۔ 100 بار۔ مجھے اپنے رب کریم پہ پورا بھروسہ ہے، اور اول آخر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، یہ روزانہ کر لیجئے۔ آپ یہ کرتے رہیے، مجھے مت پوچھئے یہ کتنے دن کرنی ہے، آپ یہ کرتے جائیں۔ اللہ کی قسم میرا دل کہہ رہا ہے، میں جس رب کو جانتا ہوں میں بڑا قریب سے جانتا ہوں، میرے رب کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ عزت، شہرت، رزق، دولت، دنیا و آخرت، سب کچھ جو نہیں چاہیے آپ کو، اللہ رب العزت وہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت وہ اپنی مرضی سے آپ کو عطا فرمائے گا، بن مانگے۔ یہ کیجئے،
بڑے دل سے بتا رہا ہوں آپ کو، کاش کہ آپ لوگ ایسے ہی دل سے یہ کریں۔ بعض معاملات دل سے دل کی راہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت سے ایسے بھی آپ جب مانگتے ہیں، یہ طریقہ بھی بن مانگے جب یہ آپ کلمات ادا کریں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جب حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتائی کہ میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آ گئی ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور سے سنیے، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔